بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں مسئلے۔ اگر کوئی آدمی پہلی ہی مرتبہ صاحب نصاب ہوا، شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس پہلی مرتبہ اتنا مال آیا جو نصاب تک پہنچ گیا، تو اب اس کے لیے 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ 1 سال سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں۔ یہ مسئلہ پھر سے سمجھو۔ جو آدمی پہلی ہی مرتبہ صاحب نصاب ہوا، اس آدمی کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہی رہتا ہے، تو اب اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے 1 دن پہلے بھی اگر مال آئے گا تو اس کو بھی بعد والی تاریخ میں جس دن وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس وقت اس کا بھی حساب کیا جائے۔ اچھا، صاحب نصاب بننے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 1 تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا اور آئندہ سال اس 1 تاریخ کے اوپر جو ہے اس کا سال پورا ہو رہا ہے، تو شروع تاریخ میں اور آخری تاریخ میں، یعنی سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں نصاب مکمل موجود ہیں، لیکن درمیان سال کے اندر پیسے جو ہیں کم زیادہ ہوتے رہیں، نصاب کی مقدار میں کمی زیادتی ہوتی رہی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل سال کا آخری دن دیکھا جائے گا اور آخری دن کے اوپر جو نصاب مکمل ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ سال کے درمیان اضافہ ہوا، مثلا جب صاحب نصاب ہوا تھا اس وقت اس کے پاس کم سے کم 1 لاکھ روپے موجود تھے، اور سال کے درمیان اس نے وہ 1 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے، اللہ نے برکت دی، 1 میں سے 2 ہوئے، 2 میں سے 3 ہوئے، بڑھتے 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 25 تک پہنچ گئے۔ اب جب کہ سال پورا ہو رہا ہے اس وقت اس کے پاس 25 لاکھ روپے ہیں، تو سال شروع ہوا تھا تب 1 لاکھ، سال پورا ہو رہا ہے تب 25 لاکھ، تو اب درمیان میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا وہ سارا کا سارا اضافہ آخری دن کے اوپر جو ہے حساب کیا جائے گا، اور آخری دن زکوٰۃ نکالنے والے دن جتنا بینک بیلنس اور مال اس کے پاس جمع ہوگا اسی کے مطابق زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لہذا 25 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے تو 25 لاکھ روپے کی 40% کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسلامی سال کا اعتبار ہے، انگریزی سال کا کوئی اعتبار نہیں۔ انگریزی سال جس کو جنوری فروری بولتے ہیں، اور اسلامی سال محرم الحرام سے لے کر اخیر تک۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو شرعی طور پر حساب میں تکمیل نہیں ہوتی ہے، گڑبڑی باقی رہتی ہے۔ اس وجہ سے آج کل کے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیمانے کے اوپر ان کے کاروبار چلتے ہیں، تو ان کا حساب عامتاً اپریل سے اپریل اور مارچ سے مارچ اس طرح چلتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس طرح کا حساب صحیح نہیں ہے، بلکہ آدمی جس وقت صاحب نصاب بنے اسلامی مہینے کے اعتبار سے، تو آئندہ سال اسی اسلامی مہینے کی اسی تاریخ کے اوپر اس کا سال پورا ہوا اور زکوٰۃ نکال دے۔ مثلا محرم الحرام کی 30 تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سال پورا ہوگا آئندہ 3 محرم الحرام کو، لہذا 1 سال پورا ہونے پر 3 محرم الحرام کو وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب جب صاحب نصاب ہوا تھا
تیسری محرم الحرام کو، تو اس وقت انگریزی تاریخ کوئی بھی ہو، ہمیں انگریزی تاریخ کا کوئی مطلب نہیں، بس ہمیں تو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینہ دیکھنا ہے، اسلامی سال دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں ہر سال زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے تو ہر سال پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالے تاکہ اس کا سال پورا ہو گیا۔ کوئی 20 رمضان کو نکالتا ہے تو آئندہ 20 رمضان کو زکوٰۃ نکالے، سال پورا ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گیا زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس تاریخ کے آنے سے پہلے پیشگی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ یعنی سال اس کا ہر سال جو ہے وہ 20 رمضان کو پورا ہوتا ہے، مثلا ہر سال وہ 20 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس سال جو ہے 20 رمضان کو اگر اس نے زکوٰۃ نکالی تو ظاہر بات ہے کہ آئندہ 20 رمضان کو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن اگر 20 رمضان کے بعد 20-25 دن گزر گئے، شوال کے اندر یا اس کے بعد والے ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، یا محرم میں، یا اور آگے کے مہینے میں کوئی غریب مستحق مل گیا رشتہ دار میں یا غیر رشتہ دار میں، یا کوئی سفیر آ گیا اور وہ اپنی پیشگی زکوٰۃ یعنی آئندہ 20 رمضان کو جو وہ زکوٰۃ نکالنے والا ہے وہ رقم اگر ابھی سے تھوڑی تھوڑی کر کے لکھوانا چاہے، غریب کو دینا چاہے، ضرورت مند کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے رمضان میں ثواب ڈبل ملتا ہے، لیکن کسی ضرورت مند کو وقت کے اوپر اس کی ضرورت پورا کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے اور آدمی سوچے کہ رمضان میں آپ کی مدد کروں گا، وہاں تو چلا جائے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے آدمی کی اور ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے اسی کے مطابق اس کی ضرورت پوری کر دی جاوے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے یہاں تو بھائی نیت دیکھی جاتی ہے، اللہ کا اپنا قانون الگ ہے، لیکن وہ بادشاہ ہیں، بے مثال بادشاہ، اور جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہماری نیت کا اصل دار و مدار ہے۔ اور ایک مسئلہ کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا، لگے ہاتھ جو ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ عامتاً اس وقت لوگوں کی ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ جس آدمی کے اوپر قرضہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، عامتاً لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف قرضہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کون آدمی ایسا ہے جس کے اوپر قرضہ ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ مقدار میں ہوتا ہے، 50-100 روپے بھی ہوتا ہے، 200-500 ہزار بھی ہوتے ہیں، لاکھ بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اگر نفس قرضہ زکوٰۃ کو ساقط کر دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورے سریندر نگر میں کسی کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی، کون نکالے گا؟ اس لیے کہ بھائی چکو بھائی کے پاس سے میں نے 20 روپے لیے اور کہا کہ بھائی کل دے دیتا ہوں، دوستانہ تعلق ہے، 20 روپے لیے، اب 20 روپے تو قرضہ ہی ہو گیا، اب میں سوچوں کہ بھائی قرضہ ہے، اب میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو 20 کے چکر میں میرے 7,000 کی زکوٰۃ بچ گئی۔ تو اس طرح ہر آدمی بچاتا رہے گا تو غریب ویسے ہی مر جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ تو ہو تو اس قرضے کو موڑی کے ساتھ، ملکت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جائے گا، اور اس ملکت میں سے اس کو بعد کیا جائے گا۔ مثلا 50,000 کا قرضہ ہے اور 1.5 لاکھ روپے موڑی ہے، اب چاہے روپیہ ہو یا سونا چاندی ملا کر کے 1.5 لاکھ روپے کی ملکت بنتی ہو، کچھ بھی ہو، تو اب 50,000 کو 1.5 لاکھ میں سے منہا کیا، بعد کیا، تو ظاہر بات ہے کہ 50 نکل گئے تو لاکھ تو بچے، تو ظاہر بات ہے کہ لاکھ نصاب سے بھی زیادہ قیمت ہے، نصاب سے زیادہ ملکت موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب رہے گی۔ ہاں اگر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ ملکت میں سے اس کو بعد کریں تو ملکت ہی نہ بچے، مثلا 50,000 ملکت ہے اور 1.5-2 لاکھ کا قرضہ ہے، اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 لاکھ کو 50 میں سے منا کریں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا ایسا ہوا کہ اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اگر ملکت میں سے بعد کرتے ہیں تو ملکت بالکل ختم نہیں ہو جاتی ہے، ملکت بچتی ہے لیکن نصاب سے کم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس
70,000 روپئے 70,000 روپئے ملکت ہے اور 40,000 روپیہ قرضہ ہے۔ 70,000 ملکت وہ نصاب ہے اور 40,000 روپیہ قرضہ۔ اب 40 کو 70 میں سے بعد کیا تو کتنے بچیں گے؟ 30,000۔ تو اب 30,000 نصاب نہیں ہے بلکہ نصاب سے کم ہو گیا، لہذا اب 30,000 ہیں، اس کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرضے کو بعد کرنے کے بعد نصاب بچنا چاہیے۔ نصاب اگر بچتا ہے یا نصاب سے زیادہ باقی رہتا ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر قرضہ بعد کرنے کے بعد نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔